نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ بدنصیب شخص کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ کوئی غمگین اور ہو سکتا ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت زدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے اندر ایسے ایسے افراد کو پیدا فرمایا جن سے دنیا اور آسمان کے تمام مخلوق ان کے کارناموں اور ان کے کرداروں اور ان کے مکارم اخلاق پر رشک کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ اللہ دوسرے بندوں کو اس نعمت سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اس بندے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، جن کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر، اس پورے روئے زمین کے اندر ایک بندہ ایسا آیا جس کو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملتا جس کے لیے کہ جو نبی اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ایک کے بعد دیگرے کسی سے کیا ہو اور اس کو فضیلت حاصل ہوئی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پورے روئے زمین کے اندر تمام مؤرخ نے، تمام تاریخ لکھنے والوں نے اس تاریخ کو لکھنے سے قاصر ہے کہ ایک شخص کے علاوہ کسی دوسرے کا نام ایسا لکھا ہو کہ کوئی نبی اور رسول، کوئی پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کسی ایک شخص سے کیا ہو۔ جب ہم پوری دنیا کے اندر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف ایک ہی شخص کا نام ملتا ہے، اس کے علاوہ پوری روئے زمین کے اندر دوسرا کوئی شخص آتا ہی نہیں کہ کوئی نبی اپنی 2 لخت جگر کو ایک شخص کے ہاتھ میں دیا ہو، اور وہ نام نامی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شخص ہے جس کو دنیا والے نہیں بلکہ آسمان والے ذی النورین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ 2 نور والے، 2 نور ملے، 2 نبی کی لخت جگر عثمان کے حصے میں آئی۔ 2 نبی کی لخت جگر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ صحابہ اکرام موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کھڑے ہو جائے اور اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے لوگوں سے گلے مل لے۔ سارے ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے ملا دیا، کہا کہ اے عثمان، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہر شخص کا ایک رفیق دوست ہوتا ہے، اور تو میرا دوست دنیا اور آخرت میں ہے۔ جس کو اپنا رفیق، اپنا دوست کہا ہو اللہ کے نبی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، حجرے مبارک میں ہیں، اچانک کمرے کے اندر دستک کی آواز آئی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری،
جاؤ دروازہ کھولو اور جو سامنے ملے ان کو جنت کی بشارت دے دو، کیونکہ جو سامنے آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر بہت بیمار ہو گئی اور اسی بیماری کے عالم میں اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ جب دنیا سے چلی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے، مجاز پرسی کے لیے گئے، کیونکہ داماد تھے اور بیٹی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ سوچا چلو داماد کی خیر خبر لے لیتے ہیں، کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ بدنصیب شخص کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ کوئی غمگین اور ہو سکتا ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت زدہ ہو سکتا ہے؟ کہا ہے عثمان، او میرے عثمان بتاؤ کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جو رشتہ آپ سے جڑا تھا، سسرالی رشتہ جڑا تھا، وہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ سے میرا ایک رشتہ جڑا تھا، آپ میرے سسر تھے، آپ کی عزت میرے سر پر تھی، یہ رشتہ آپ کی بیٹی اس دنیا سے چل بسی، اب میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے، فرمایا عثمان تو فکر کر رہا ہے، تو کیوں غمگین ہو رہا ہے، تو سوچ رہا ہے کہ نبی اور عثمان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور تیرا اور ام کلثوم کا نکاح اللہ نے آسمان کے اندر طے کر دیا۔ ایک بیٹی انتقال ہوئی نہیں، عثمان غمگین ہے، اللہ نے آسمان میں فرشتوں کے سامنے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے طے کر دیا۔ کہا او میرے عثمان تو غمگین کیوں ہو رہا ہے، آج میری دوسری لخت جگر ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ میں کراؤں گا۔ اور یہ عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کہ نبی کی ایک بیٹی گزر گئی، عثمان رو رہے، فرمایا نبی اے عثمان تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آسمان کے اندر فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا اور فرمایا او میری بیٹی، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، اے ام کلثوم عثمان غنی وہ شخص ہے جو تیرے دادا حضرت ابراہیم اور تیرے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بہت زیادہ مشابہ رکھتا ہے، اس لیے میری بیٹی اس کی قدر کرنا، اپنی شوہر کی قدر کرنا۔ باپ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی شوہر کی قدر کرنا، کیونکہ عثمان غنی جو ہے تیرے دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرے باپ محمد الرسول اللہ کا جو کردار ہے، جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، جو اس کے سب سے زیادہ مشابہ ہے اس دنیا کے اندر، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ عام الفیل، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا تھا
اس سے 6 سال قبل مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 47 یعنی 40 پہ 7 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال چھوٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عثمان ہے اور عفان ان کی کنیت ہے، اور ان کا لقب جو ہے ابو عبداللہ ہے، جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، ان کی پیٹ سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا ان کا نام عبداللہ تھا، اس کی نسبت سے ان کی جو کنیت بنی تھی وہ ابو عبداللہ بنی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے شخص میں 4تھے نمبر پر آتا ہے، یعنی 4 شخص کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 4تھے نمبر پر سب سے پہلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو بکر، اس کے بعد 4تھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں چاروں شخص ایک مرتبہ مدینے کے سیر کے لیے نکلے۔ سیر کرتے 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 احد پہاڑ پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میرے یارو، آج احد پہاڑ پر چڑھ کر کے اس کا نظارہ کرتے ہیں، شہر کا دیدار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، اور اللہ کے نبی بھی ہے، اور حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ چاروں شخص احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ جب احد پہاڑ پر چاروں شخص چڑھ جاتے ہیں، اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، احد پہاڑ ہلنے لگتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے احد پہاڑ پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پہاڑ، تجھے معلوم نہیں تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ ٹھہر جا، تجھے کودنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اچھلنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا رک جاؤ، کیونکہ تمہارے پشت پر، تمہاری اوپر، تمہاری دھرتی پر آج اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اللہ کا ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تمہارے اوپر جمع ہوا ہے۔ صدیق سے مراد حضرت ابو بکر، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے پہلے ان دونوں کو شہادت کی بشارت سنا دی تھی، یہ میرے دونوں خلیفہ شہید ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او میرے صحابہ، جب میں معراج کی رات میں جنت کا سیر کر رہا تھا تو مجھے ایک محل دکھایا گیا، جس محل کے اندر موتی اور ہیرے جواہرات اور یاقوت سے اس محل کو تیار کیا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنا خوبصورت محل کس کے لیے تعمیر کی جا رہی ہے؟ کیا میں اس محل کے اندر جا کر دیکھ سکتا ہوں، میں گھوم سکتا ہوں؟ کیونکہ اس محل کے اندر اینٹ کا کام نہیں، پتھروں کا کام نہیں، صرف ہیرے اور جواہرات، یاقوت، موتیوں کے ذریعے سے اس محل کی تعمیر ہو رہی، ایک شیش محل تیار ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ایک شہید مظلوم کا ایک محل تیار کیا جا رہا ہے جو آپ کا خلیفہ بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ظالم لوگ ان کو 40 دن پیاسے اور بھوکے رکھ کر شہید کریں گے، اللہ اس کی استقبال کے لیے آج ہیرے جواہرات اور یاقوت سے اس کے محل کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا سوائے ایک کنواں کے۔ بیر روما ایک کنواں کا نام ہے،
صرف پورے مدینہ کے اندر ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور وہ بھی کنواں ایک یہودی کا تھا۔ جب مسلمان عورتیں اس کنویں کے اندر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو یہود کے نوجوان مسلمان عورتوں کو چھیڑ خانی کیا کرتے تھے، مسلمان عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوارہ گزری کہ کوئی اسلام کی شہزادیوں کو چھیڑے ایک پانی کے خاطر، اور دوسرا کوئی کنواں ہے نہیں میٹھے پانی کا پانی پینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اعلان فرما دیا، کون ہے جو اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کون ہے میرے صحابہ کے اندر جو مسلمانوں کے لیے، مسلمان کی عزت و آبرو کے لیے ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور جو اس کنویں کو خریدے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک نہر کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، شہد کی، دودھ کی اور شرابن طہورا کی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں وہ آواز پہنچتی ہے، فوراً اٹھے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اپنے گھر گئے، اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور اس یہودی کے پاس پہنچا کے بتاؤ، تم منہ مامی قیمت مانگو، جتنی قیمت مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار، اس کنویں کا بیپار کرو، اس کنویں کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اس یہودی نے دگنا نہیں بلکہ 4 گنا اس کا قیمت بڑھا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیچا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ کے نبی، میں نے اس یہودی سے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 2 دن کے بعد وہ یہودی اس کنویں کا رسید لے کر آیا کہ آپ کے صحابہ، آپ کے ایک ساتھی عثمان نے مجھ سے کنواں خرید لیا ہے، اس کی سرٹیفکیٹ اور اس کا رسید میں آپ کو دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، تمہاری رسید کی ضرورت نہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام 2 دن پہلے ہی اس کنویں کی رسید دے چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مقام ہے کہ حضرت عثمان زمین کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ آسمان سے رسید دلا رہا ہے، اللہ آسمان سے سرٹیفکیٹ دلا رہا ہے کہ عثمان کے لیے اس سے بڑھ کر کنواں اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہے، اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے نہریں تیار کر دی ہیں، ان کے لیے محل تیار کر دیے ہیں، کیونکہ عثمان غنی وہ عثمان ہے جو اپنے اسلام کے خاطر اور اپنے نبی کے جانثاروں کے خاطر اپنے مال و دولت کو لٹا دے رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کی شخصیت کو پہچانیے۔ واقعہ تو حضرت عثمان کا اتنا زیادہ ہے، اتنی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ میرے دوستو وقت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ لوگ زیادہ تر بیٹھنا مسجدوں میں پسند نہیں فرماتے، چوک چوراہوں میں بیٹھنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو کھل کر کے لیکن جو خاص واقعات ہیں حضرت عثمان غنی کا، میں ضرور مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط سالی آ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینۃ المنورہ کے اندر سب سے بڑے تاجر تھے، تجارت کرنے والے، جن کا لقب ہی اللہ نے غنی کا دیا ہے کہ اس سے بڑا مالدار پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں۔ پورے مدینے کے اندر قحط سالی،
سارے تاجر مالوں کو خرید کر کے اسٹاک کرنا شروع کر دیا کہ جب قحط سالی بڑھ جائے گا، شہر کا مال و دولت غلہ علاج ختم ہو جائے گا، تو ہم دگنا قیمت کے اندر لوگوں سے مال فروخت کریں گے۔ اور اسی قحط سالی کے درمیان ملک شام کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جو تھا، وہ 100 اونٹ غلے کا ملک شام سے مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجروں کو معلوم ہوا کہ عثمان کے 100 اونٹوں پر بہترین غلہ ملک شام سے آیا ہے، جس کے اندر گیہوں ہے، آٹا ہے، چاول ہے اور دیگر پیاز، لہسن، ساری چیزیں اس میں اناج ہے کھانے پینے کی۔ جو مدینہ المنورہ کے سب سے بڑے بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے عثمان، ہم آپ کو 10 کے بدلے میں 11 دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس اپنے مالوں کو فروخت کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے مالوں کی قیمت اس سے زیادہ لگا چکا ہے۔ فرمایا کہ ہم 10 کے بدلے 12 دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان فرماتے کہ مجھے اس سے اور زیادہ مل رہا ہے۔ فرمایا کہ 10 کے بدلے 13 دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان فرماتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر بات بڑھاتے گئے یہاں تک کہ کہا کہ ہم 15 آخری، اب اس سے زیادہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم 15 دینے کے لیے تیار ہیں، 15 گنا آپ کے مال کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ہاتھوں میں اس مال کو فروخت کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مالوں کا قیمت اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، اس سے بڑے بیپار ہیں، اس سے بڑے سوکار نے میرے مالوں کی قیمت لگا دی ہے۔ اب سارے تاجر، سارے بیپار والے حیران و پریشان ہیں کہ مدینے کے سارے بڑے بڑے سوکار، مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر یہاں موجود ہیں، اور ایسا کون سا بیپار ہے، ایسا کون سا سوکار ہے جو آپ کو 15 سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کو کیا معلوم تھی کہ حضرت عثمان کس تاجر کی بات کر رہے ہیں، حضرت عثمان کس سوکار کی بات کر رہے ہیں، حضرت عثمان کی نیت کیا ہے۔ ان تاجروں کی نیت تو دنیا پر تھی، لیکن حضرت عثمان کی نیت تو آسمان کے اس سوکار کی نیت پر تھی جو تمام بیپاروں کا بھی بیپار ہے، جو تمام سوکاروں کا بھی مالک ہے، جو تمام مالداروں کا بھی خالق و مالک ہے۔ حضرت عثمان سے فرماتے ہیں، اے عثمان، یہ تو بتاؤ کہ ہم سے بڑا اور کون تاجر ہے پورے مدینہ المنورہ کے اندر؟ فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس تاجر کی بات کر رہا ہوں جو 1 کے بدلے 10 گنا نہیں 40 گنا دینے کے لیے تیار ہے، جو تمہارا بھی سوکار ہے، تمہارا بھی مالک ہے، اور وہ تاجر تمہارے سیرق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تاجر سمجھے نہیں، کہا ایسا کون ہے؟ فرمایا کہ میرا اور آپ کا خالق و مالک، جس کو قرآن میں اللہ نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو اللہ کے راستے میں 1 دیتا ہے، اللہ اس کو دگنا بڑھا کر کے تگنا چوگنا بنا کر کے دیتا ہے۔ فرمایا تم 15 کی بات کرتے ہو، اللہ تو مجھے 15 سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ اور سنو اے مدینہ المنورہ کے تاجروں، یہ سارے کے سارے 100 اونٹوں پر جو میرا غلہ لدا ہوا ہے، آج میں اس اللہ کے لیے، اس نبی کے لیے ان تمام غلوں کو پورے مدینہ والوں کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ پورے 100 کے 100 اونٹوں کو صدقہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت عثمان غنی کی اس صدقے سے، اس ادا سے اتنی خوشی ہوئی کہ فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے تلاوت کی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے نبی، تیرے ساتھی سے آج اللہ اتنا خوش ہوا ہے
کہ تیرا ساتھی عثمان آج کے بعد اگر کوئی گناہ کر لے گا تو اللہ اس گناہ کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ آج کے بعد عثمان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ اس گناہ کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ آج اللہ عثمان سے اتنا خوش ہو گیا کیونکہ پورے مدینے کے اندر قحط سالی تھی، سارے بیپار، سارے تاجر لوگوں کو موقع کا فائدے میں لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن عثمان غنی ایک ایسی شخصیت ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس لوٹ ماری کے حساب سے بچانے کے لیے اپنے تمام غلے کو صدقہ کر دیا کہ 1 روپے نہیں لیتا، نہ کسی کے ہاتھوں میں فروخت کرتا، پورے مدینے کے غربا کے لیے میں نے صدقہ کر دیا، پورے غربا میں نے تقسیم کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور بہت دنوں کے بعد میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشمی لباس پہنے ہوئے اور ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ میں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، فرمایا میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے نبی بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، دل چاہتا ہے کہ بہت دیر آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بہت تیزی سے جا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس، کہا اللہ کے نبی بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، آج ملاقات ہوئی، آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے؟ فرمایا عبداللہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے مت روکو، میں بہت جلدی میں ہوں، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کا نکاح جنت کی ایک حور سے کرنے والا ہے، اس حور کا نکاح میں پڑھانے جا رہا ہوں اور اس کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے میں جنت جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے آج عثمان کا نکاح جنت کے اندر طے کیا ہے، سارے فرشتوں کو جمع کیا ہے اور وہاں ایک ولیمے کی دعوت ہے، میں اس دعوت میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے مت روکو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بتا دیجئے کہ حضرت عثمان کو یہ مقام ملا تو ملا کیسے؟ فرمایا کہ جب مدینہ المنورہ کے اندر قحط سالی آئی تھی، جو 100 اونٹوں کی قربانی حضرت عثمان نے دی ہے، اللہ کو وہ قربانی اتنی پسند آئی، وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ آج جنت کے اندر ایک حور سے ان کا نکاح طے کیا اور اس حور کے نکاح میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا ولیمے کی دعوت بھی ہے۔ میرے دوستو بتائیے کتنے خوش نصیب ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمن مبارک گھٹنے سے اوپر یہ پنڈلیاں کھل رہی تھی پاؤں کی، اللہ کے نبی ٹیک لگا کر سوئے ہوئے، حضرت ابو بکر آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، کہا آ جاؤ ابو بکر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، ان کے لیٹنے میں کوئی فرق نہیں آیا، باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے کہ یا نبی اللہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی پنڈیاں کھل رہی ہے اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ حضرت عمر کو بھی اجازت مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے نبی سے اندر آنے کی اجازت چاہی، یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں کھل رہی تھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے پنڈلیوں کو کپڑے سے ڈھانک دیا، صحیح ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے عثمان اندر آ جاؤ۔
چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، جو باتیں کرنی تھی باتیں کر لیے۔ بہت دیر کے بعد جب تینوں صحابی چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے کہا قربان جاؤ میرے ماں باپ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، یہ تو بتا دیجئے کہ میرا ابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، آپ کی پنڈلیاں کھلی رہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اسی طرح آپ لیٹے رہے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی رہیں، آپ نے اس پر پردہ نہیں کیا، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس وقت تک اندر آنے کی اجازت نہیں دی جبکہ آپ اپنے کپڑے لباس کو نہیں سدھار لیے۔ یہ بتائیے اس میں کیا مصلحت ہے، کیا ادائیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او عائشہ، او میری پیاری بیوی، میں اس عثمان سے حیا نہ کروں، میں اس عثمان سے شرم نہ کہوں جس عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس عثمان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بھی حیا کرتا ہے۔ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا خیال رکھتے ہیں، تو میں عثمان کا حیا کا خیال کیوں نہ رکھوں؟ اور مجھے ڈر ہے کہ عائشہ، اگر میں سیدھا ہو کر نہ بیٹھتا اور اپنی پنڈلیوں پر کپڑے نہ ڈالتا تو حضرت عثمان اتنے شرمیلے ہیں، اتنے شرم والے ہیں کہ وہ اپنی بات کہے بغیر واپس چلا جاتا، مجھ سے بات کہے بغیر چلا جاتا۔ میرے دوستو، ایک عثمان غنی کو اتنی حیا، آج ہماری عورتوں کو وہ حیا نہیں ہے، آج ہماری عورتوں سے حیا ختم ہو چکی ہے، پردہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے ایک صحابی کا حیا دیکھ کر اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بھی حیا آتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں مجھے بھی حیا آتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا عثمان تو جنتی ہے، جنت کا ساتھی بھی میرا عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے کہ کس طرح ان کو شہید کیا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں اپنی باتوں کو یہاں روک کر کے ایک بات